اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانہ کی جنگوں میں استعمال ہونے والے جدید جنگی اسلحہ کی تباہ کاریوں پر ایک حساس نظر ڈالیے، اور پھر غزہ، فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ جنگ میں ہونے والی تباہ کاریوں کو دیکھیے۔ بڑی طاقتوں کی جارحیت اور بربریت اور مسلمانوں کی بے بسی کا اندازہ کریں۔ دنیا کی اخلاقی، مذہبی اور روحانی حالت کا جائزہ لیں، اور پھر عقل سلیم رکھنے والے لوگ، انصاف پسند دانشور، خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ خالق حقیقی قادر مطلق نے دنیا کو، اپنی مخلوق کو، بالخصوص انسانوں کو ایسے ہی بے لگام چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اقوام عالم کے مذاہب میں اس آخری زمانہ میں موعود اقوام عالم امام آخر الزماں کی بعثت کی پیش گوئی موجود ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ آپ علیہ السلام وہ امام موعود، امام آخر الزماں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کی اصلاح کے لیے بلا وجہ جنگ و جدل سے باز رہنے کی خصوصی تعلیم دی ہے۔ اگر مسلمان آپ علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی فلاح و بہبود اور ترقی اور خوشحالی کی راہیں ان پر کھول دیتا، اور ان کو ان کے مسائل حل کرنے کا شعور عطا فرماتا۔ انتہائی دکھ اور صدمہ کی بات ہے کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلا دیا، اور نتیجہ ظاہر ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات ظاہر و باہر ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، 9 اکتوبر 1947 کا واقعہ ہے کہ احمدیت کے مایہ ناز فرزند چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ اس قدر طاقت و قوت اور شان و شوکت سے اور مدلل اور مؤثر رنگ میں پیش کیا کہ اخبار نوائے وقت نے نیو یارک کے اخبارات کے حوالہ سے اپنی 12 اکتوبر کی اشاعت میں لکھا: سر ظفر اللہ کی تقریر سے اقوام متحدہ کی کمیٹی میں سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ امریکہ، روس اور برطانیہ کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی میں جو فلسطینی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بیٹھی تھی، کل پاکستانی مندوب سر ظفر اللہ کی تقریر کے بعد ایک پریشان کن تعطل پیدا ہو چکا ہے۔ فلسطین کے متعلق سر ظفر اللہ کی تقریر سے دھوم مچ گئی۔ عرب لیڈروں کی طرف سے سر ظفر اللہ خان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سر محمد ظفر اللہ خان رئیس الوفد پاکستان نے جو تقریر کی وہ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھی۔ آپ تقریباً 115 منٹ بولتے رہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان نے اپنی تقریر میں زیادہ زور تقسیم فلسطین کے خلاف دلائل دینے میں صرف کیا۔ جب آپ تقریر کر رہے تھے تو مسرت و ابتہاج سے عرب نمائندوں کے چہرے تمتما اٹھے۔ تقریر کے خاتمے پر عرب ممالک کے مندوبین نے آپ سے مصافحہ کیا اور ایسی شاندار تقریر کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے اس تاریخی خطاب نے اقوام عالم کے سامنے فلسطینی مسلمانوں کا مسئلہ حقیقی خد و خال کے ساتھ نمایاں کر دیا، اور متعدد ممالک نے تقسیم فلسطین کے خلاف رائے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نوائے وقت نے اپنی 11 دسمبر کی اشاعت میں چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے 9 دسمبر کو گورنمنٹ کالج لاہور میں کیے گئے خطاب کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھا، یہ کہ سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اپنی مدلل اور مؤثر تقریر کے ذریعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے ممالک کے اکثر مندوبین کی رائے کو تقسیم فلسطین کے خلاف کر دیا تھا۔ مسئلہ فلسطین پر 26 نومبر کو رائے شماری ہونی تھی، لیکن امریکہ نے بلا وجہ رائے شماری کی اس تاریخ کو ملتوی کر دیا۔
تاکہ دوسرے ممالک پر دباؤ ڈال کر فلسطین کے متعلق ان کا رویہ تبدیل کیا جا سکے۔ اور یہ رائے شماری 28 نومبر کو امریکہ کی سازش کا شکار ہو گئی۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر 16 مئی 1948 کو بڑی طاقتوں کی پشت پناہی سے فلسطین میں ایک نام نہاد صہیونی حکومت قائم کر دی گئی۔ عالم اسلام بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کو فلسطین کی تقسیم سے بہت دکھ اور صدمہ پہنچا، اور جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فلسطین کی اس تقسیم کو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دے رہے تھے۔ آپ اس تقسیم سے انتہائی گہرے دکھ اور صدمہ میں مبتلا ہو گئے اور عالم اسلام کو آئندہ کے خطرات سے آگاہ کرنے لگے۔ آپ نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احمدیہ مبلغین کے ذریعہ مختلف ممالک میں مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ آپ نے الکفر ملت واحدہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ آپ اپنے اس مضمون میں بیان فرماتے ہیں، سوال فلسطین کا نہیں، سوال مدینہ کا ہے، سوال یروشلم کا نہیں، سوال خود مکہ مکرمہ کا ہے، سوال زید اور بکر کا نہیں، سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے۔ دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابل پر اکٹھا ہو گیا ہے۔ کیا مسلمان باوجود ہزاروں اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہیں ہوگا؟ یہودی اور عیسائی اور دہریہ مل کر اسلام کی شوکت کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آؤ ہم بھی سب مل کر ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ اس معاملہ میں ہم میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرے اختلافوں کو ان امور میں سامنے لانا جن میں کہ اختلاف نہیں، نہایت ہی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ عالم اسلام کے ذمہ داران نے آپ کی اس درد بری آواز کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ غیر مسلم طاقتوں کا اعلی کار بن کر احمدیت مخالفت میں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئے۔ جماعت احمدیہ ہر دور میں مسئلہ فلسطین کو پرامن طریقہ سے حل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ جماعت احمدیہ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور آج فلسطینی مسلمانوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ دل و دماغ کی گہرائیوں سے ان صدمات کو محسوس کر رہی ہے، اور حضرت امام جماعت احمدیہ احباب جماعت کو فلسطینی مسلمانوں کے لیے درد مندانہ دعاؤں کی تحریک فرما رہے ہیں۔ غزہ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت پر 22واں دن گزر چکا ہے۔ لمحہ بلمحہ اسرائیلی جارحیت میں شدت آ رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فضائی، بحری اور زمینی حملے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ فلسطین پر بم اور راکٹ برسائے جا رہے ہیں۔ غزہ فلسطین کا رابطہ دنیا سے کٹ چکا ہے۔ ضروریات زندگی موجود نہ ہیں۔ 8,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ ان میں سے قریباً نصف تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بعض اوقات گلی کوچوں میں لاشیں ہی لاشیں پڑی دکھائی جاتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے اور جنازہ اٹھانے والے افراد نہایت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ زندہ بچ جانے والے لوگوں میں سے بعض لوگ جو زخموں سے چور چور اور نڈھال ہوتے ہیں، گرتے پڑتے اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں دیوانہ وار سرگرداں پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کئی ایک نعشوں میں سے اپنے وفات یافتہ رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک 7-8 سال کا بچہ اپنی ماں کی تلاش میں چیخ و پکار کر رہا تھا، اور آخرکار کئی ایک نعشوں میں سے اس نے اپنی وفات یافتہ ماں کو پہچان لیا، اور وہ دیوانہ وار اپنی ماں سے چمٹ کر رو رہا تھا اور بار بار پیشانی کو چوم رہا تھا۔ الغرض غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت برپا ہے۔ دنیا بھر میں اس دکھ کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے شہروں میں عوام الناس کا جمع غفیر روزانہ ہی احتجاجی مظاہرے کر رہا ہوتا ہے۔
لندن میں ہی روزانہ 1 لاکھ سے زائد عوام الناس احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر عوام الناس اپنی حکومتوں کے سامنے بے بس ہیں، کیونکہ بڑی حکومتوں کے اپنے مقاصد ہیں، اور یہ بڑی طاقتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ دنیا میں یہ قانون جاری ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو پھر دنیا میں ظلم کا ہی دور دورہ ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی طاقتیں عوام الناس کے احتجاجی مظاہروں پر توجہ نہیں دے رہی۔ پاکستان میں بھی بعض سیاسی جماعتوں نے مظاہرے کیے ہیں، مگر ان مظاہروں کی کہیں بھی کوئی قدر و قیمت نہ ہے، یہ محض زبانی کی لکال ہے۔ ایسے احتجاجی مظاہرے نہ اسرائیل کے ظالم ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں، اور نہ ہی بڑی طاقتوں کو کوئی مؤثر پیغام دے سکتے ہیں، اور نہ ایسے مظاہروں سے فلسطینی مسلمانوں کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نسل بعد نسل دینی اور دنیاوی طور پر مضبوط سے مضبوط تر رکھتے چلے جائیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل نہیں کیا، اور آج وہ قیامت خیز لمحات سے گزر رہے ہیں۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس ایک دعا کا ہی ہتھیار ہے۔ کاش عالم اسلام اپنی دعاؤں کو فلسطینیوں کے دکھوں کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہا تک پہنچا دیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔